بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے کاشف ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاشف ندیم ورلڈ۔ اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے جانوروں کا باڑہ۔ ہمارے جانوروں کے باڑے کا رقبہ تقریباً 1 کنال ہے۔ وہ سامنے ایک کچا کمرہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا بھی کچا کمرہ ہے، لیکن ابھی تک اس کی چھت ہم نے نہیں ڈالی۔ اور یہ ایک پکا کمرہ ہے، اس کے اندر ٹوکا مشین، کھاد وغیرہ رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اس باڑے میں ٹوٹل 9 جانور ہیں، 5 بکریاں، وہ سامنے 1 بکرا، 1 گائے اور 2 بچڑیاں۔ یہ سامنے والا بکرا ہے، 1 2 3 4، یہ 5 بکریاں ہیں۔ اور یہ ہماری بہت ہی پیاری سی آسٹریلین نسل کی گائے ہے، یہ چولستانی نسل کی بچڑی ہے، اور یہ سامنے والی آسٹریلین نسل کی بچڑی ہے۔ یہ بچڑی اس گائے کی ہے۔ اس بہت ہی پیارے سے باڑے میں کمرے ٹوٹل 2 ہیں، ایک وہ کچا کمرہ، اس کے ساتھ بھی یہ دوسرا کچا کمرہ ہے، لیکن اس کی چھت ابھی تک ہم نے نہیں ڈالی۔ اس کمرے میں ہم جانور باندھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہو گیا برآمدہ، اگر یعنی سردی یا گرمی زیادہ ہو تو اس کے نیچے بھی ہم جانور باندھتے ہیں۔ وہ سامنے ہے نلکا، نلکے کے ساتھ ہے باتھ روم، اور یہ ہے ایک بہت ہی بڑا سا کمرہ۔ اس میں ہماری ٹوکا مشین بھی ہے، اور اسی میں کھاد اور گندم یا چاول کے بیج وغیرہ اور بھوسا بھی اسی میں رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو ٹوکا مشین والا کمرہ دکھائیں گے۔ الحمدللہ اس کا بہت ہی خوبصورت گیٹ لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس میں ٹوکا مشین لگی ہوئی ہے۔ لائٹ جلا لیں گے، ذرا اندھیرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم نے شیڈ بنائی ہے، ایکسٹرا بوریاں اور بہت سا سامان اس پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ بھوسا بھی اس میں محفوظ ہے، اور وہ سامنے کھاد اور لکڑیاں وغیرہ بھی اسی میں رکھی ہوئی ہیں، چارپائیاں وغیرہ۔ اس چارپائی پہ رات کو ہمارے پیارے ابو جان سوتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے۔ ٹوکا مشین الحمدللہ یہ ہماری بہت ہی پرانی ہے، تقریباً 20 سال اسے ہو گئے ہیں۔ یہ ہم نے خریدی تھی اس ٹائم تقریباً کوئی 8 سے 10 ہزار میں خریدی تھی، مگر اب یہی ٹوکا مشین 50,000 سے بھی زیادہ میں آ رہی ہے۔ یہ کاٹی ہوئی گھاس ہے، اس گھاس کو ابھی کاٹیں گے۔ اس کی چھت بھی بہت ہی پیاری ہے، ماشاءاللہ۔ تو آئیے اب میں آپ کو وہ کمرہ دکھاتا ہوں جس میں ہم جانور باندھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کمرہ بھی بہت ہی کشادہ ہے، اس کی چھت بھی زبردست ہے۔ یہ کچا کمرہ ہے۔ یہاں پر ہم بکریاں باندھتے ہیں، اور اس سائڈ پہ گائے وغیرہ کو باندھتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچے کمرے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس کی شیڈ بھی بنی ہوئی ہے، اور یہ پرانے دور کے روشن دان جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔
اور یہ ہے ہمارے جانوروں کا برآمدہ، یعنی جب گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں تو جانوروں کو دھوپ سے بچانے کے لیے ہم ان کو ادھر ہی باندھتے ہیں، اور جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو سردی سے بچانے کے لیے اور بارش سے بچانے کے لیے بھی جانوروں کو ادھر ہی باندھتے ہیں۔ یہ پرانے دور کے جو روشن دان ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے بند ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے کھل جاتے ہیں، پھر اس طرح کمرے میں اور برآمدے میں ہوا آتی ہے، اور پھر جب ان کو بند کرنا ہو تو بس ایسے ان کو بند کر دیتے ہیں۔ جب ہمارا وہ سامنے والا پکا کمرہ نہیں تھا تو اس ٹائم ہم اس جگہ پہ اپنا بھوسا رکھتے تھے، جہاں پر سب سے پہلے بھوسا جمع کرتے تھے، پھر اوپر اس کو گارے سے ڈھانپ دیتے تھے تو بھوسا محفوظ ہو جاتا تھا۔ مگر اب یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے کیونکہ بھوسا ادھر ہم رکھتے ہیں۔ اور یہ ہے نلکا جس سے ہم جانوروں کو پانی دیتے ہیں۔ اور یہ ہے جانوروں کا گوبر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو ایسے پھیلا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ خشک گوبر ہے، اس کو ہم اس کمرے میں ڈالتے ہیں تاکہ جانوروں کو رات کو سردی نہ لگے۔ یہ گوبر ابھی تک اتنی خشک نہیں ہے، اسی لیے اسے پھیلا کے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے گی پھر اس کو بھی ادھر اکٹھی کر کے رکھیں گے۔ آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ باڑے کے بیچ میں اتنے سارے بلاک کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ان بلاکوں کو مقامی زبان میں تبوک بھی کہتے ہیں۔ تو جناب ہمارا ارادہ ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ اس جگہ پہ ہم بکریوں کے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائیں گے۔ یہ یہاں سے دیوار کھینچ کر ان بلاکوں کی مدد سے دیوار دیں گے وہاں تک، تاکہ یہ بکریاں آسانی سے یہاں پر چلتی پھرتی رہیں اور ان کو ایسے رسیوں سے یہاں پر باندھنا نہ پڑے۔ اگر باڑے کے اندر درختوں کی بات کی جائے تو کل ملا کر 4-5 چھوٹے بڑے درخت ہیں ہمارے اس باڑے کے اندر۔ یہ سب سے پہلے بیری کا ایک درخت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں 50 روپے کا ایک چھوٹا سا پودا لے کر آیا تھا، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ اس چھوٹے سے پودے سے 3 الحمدللہ اب بڑے درخت ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہی ہے۔ اور وہ سامنے شیشم کا درخت ہے، اس کی ٹہنیاں ہم نے صاف کر دی ہیں تاکہ بکریوں پہ دھوپ آ سکے۔ اور یہ بھی ایک پودا ہے جو ہم نے ابھی لگایا ہے، تقریباً اس کو 2-3 مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ بیری کا بہت ہی پرانا درخت ہے لیکن وہ دیوار کے اس طرف ہے۔ اور یہ ہمارے پیارے ابو جان نے لگایا ہے برگد کا پودا، یہ فی الحال چھوٹا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزت دیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔